السلام علیکم. ویلکم بیک آن آور یوٹیوب چینل. اور اوور آل بیریٹم کے حوالے سے کیونکہ اس مارکیٹ کے کانسیپٹ کے اوپر ہم لوگ اپرچونیٹیز کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں مسلسل, اور کرنا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر بھی کن چیزوں کو, کن ڈیسیجنس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے پیسے کو ڈبل کر سکتے ہیں, ڈبل نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو اچھے سے اچھا یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور میکسیمم ٹائم پہ اس کو دیکھیں. انویسٹمنٹ کرنا صرف میٹر نہیں ہوتا, مین چیز یہ میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس جگہ لگا رہے ہیں. سیم ایز کہ اگر ایک ہی ایریا کے اندر دو فیکٹریز لگا دیں, ایک فیکٹری جو ہے اس ایک فیکٹری سے ریٹرن آف انویسٹمنٹ اگر 1 کروڑ کے پیچھے 1 کروڑ ہی نکلنا ہے, اور دوسری جگہ سے 1 کروڑ کے پیچھے 10 لاکھ نکلنا ہے, تو 10 لاکھ بھی ایک ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہے. لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے اسی 1 کروڑ روپے کو کتنا اچھے سے اچھا یوٹیلائز کرنا ہے کہ آپ میکسیمم ریٹرن آف انویسٹمنٹ چیزوں میں سے نکال سکیں. خیر, یہ تو فیکٹری کی مثال تھی, لیکن ہم پراپرٹی کی بات کرتے ہیں تو ریل اسٹیٹ کے اندر اسپورٹ سٹی ولا کی بات کرتے ہیں. اسپورٹ سٹی ولا نو ڈاؤٹ 350 گز کا ولا, اور اپرچونیٹی کے کانسیپٹ کے اوپر اگر دیکھے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس پیراڈائز کا بجٹ نہیں بن رہا اور اس سے تھوڑا سا کم بجٹ ہے, تو وہ بھائی اسٹریٹ اوے اسپورٹ سٹی ولا کے کانسیپٹ کے اوپر جا سکتے. 350 گز کا ولا ہے, اور اس کا اپنا پرسنل ایک پورا بیک سائڈ گراؤنڈ ہے. اس کی اگر ہم نے جو ایک دفعہ کیلکولیشن کی تھی وہ تقریباً 80 گز سے 75 گز کا ایریا بنتا ہے بیک یارڈ, جو کہ پراپر آپ کا پرسنل اسپیس ہے, آپ کے گھر کے اندر ہے. اس کی جو آپ کا ٹی وی لانچ کا ایریا ہے وہ بیسکلی اس کے اندر اوپن ہوتا ہے, اور بہت اچھی لوکیشن, بہت اچھے طریقے سے مینیج ہوا ہوا ہے. نیچے گراؤنڈ فلور ہے, پلس ٹی وی لانچ, ڈائننگ سیپریٹلی, آپ کا ٹی وی لانچ ہے, ڈرائنگ روم اور ڈائننگ رومس اکٹھا ہے. کچن بالکل سیپریٹ بنا ہوا ہے, پیک ہے روم ٹائپ, پلس آپ کا ڈرٹی وہ لانڈری الگ سے بنی ہوئی ہے. سرونٹ کوارٹر ہے, اوپر آپ کے پراپرلی 3 کمرے ہیں, اور سب کمرے جو ہیں تقریباً ماسٹر بیڈ ہیں ایک اچھے سائز کے. تو اوور آل دیکھا جائے تو بیری کی پلاننگ کے کانسیپٹ کے اوپر 350 گز کے ولا بہت اچھے ڈیزائن ہوئے ہیں, بہت اچھے طریقے سے بنے ہوئے ہیں. اور اگر ایک اور کانسیپٹ میں بات کروں تو بیریا اس کے اندر تھوڑا سا جو ایڈیشنل چیزیں کی ہیں, لائک اس کی ٹائل ورک, اس کا سینیٹری, اس کی ووڈ ورک, یہ سب چیزیں اوور آل باقی کانسیپٹس میں سے تھوڑا سا بہتر اور امپرووڈ کنڈیشن کے اندر ہیں. جیسے کہ اگر ہم بات کریں 2 بیڈ اپارٹمنٹ کے اندر پیشن 19 میں, یا اگر ہم بات کریں 200 گز یا 235 گز کے ولاس کی یا قائد ولے کی بات کریں, تو ان سب میں سے تھوڑا سا کمپیریٹیولی بہتر ٹائلز لگائی ہوئی ہیں. ریٹ کی بات کروں تو میں ابھی بلکہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جو اسپورٹ سٹی کا ولا ہے وہ اپرچونیٹی کے کانسیپٹ سے تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن صرف اگر اس کے درمیان میں سے ایک چیز ہٹ جائے کہ وہ پیٹرول کی بات ہم نے کیوں کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ون سائڈڈلی ہمیں تقریباً یہ 16 to 17 کلومیٹر کا ڈسٹینس ون سائڈڈ پڑتا ہے. تو آنا جانا ہمیں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 35-37 کلومیٹر پڑے گا. اس بات کے اوپر آ کے بہت سے لوگوں کا ڈیسیژن جو ہے نا وہ ریجیکشن کی طرف چلا جاتا ہے, اور جانا بھی چاہیے ایک کانسیپٹ کے اوپر, ایک کانسیپٹ. لیکن پھر بتاؤں, چلتی مارکیٹ میں سب اچھا لگتا ہے. میں بڑا فرینک ہو کے آپ سے بات کروں, دیکھیں چلتی مارکیٹ میں سب لوگوں کو سب اچھا لگتا ہے. اس وقت جب یہ 3.5 کروڑ کا ولا تھا نا, اس وقت لوگوں کو تب یہ بھی سستا لگ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی سیاپا نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, لے دو. لیکن جب مارکیٹ رک جاتی ہے نا, مارکیٹ سلو ہوتی ہے, تو سونے کی بھی قسمت خراب ہو جاتی ہے. گولڈ, جیسے بھی گولڈ مارکیٹ میں گولڈ کی قسمت خراب ہوئی بھی نا, 2 کروڑ 2,40,000 پہ تولے سے واپس آیا ہوا ہے, 2,06,000 7,000 یا 8,000 پہ روز کا مختلف حساب سے ہوتا ہے. تو اگر سونے گولڈ جیسی آئٹم کی بدقسمتی ہو سکتی ہے, تو اس طریقے سے 350 گز کے ویلے کی بھی کبھی بدقسمتی ہو سکتی ہے. جب چیز کا ریٹ گرتا ہے نا, تو وہ اس وقت پیراڈائز کا ولا 3,80,00,000 میں 4 کروڑ میں بھی برا لگتا ہے. حالانکہ 3.5 کروڑ کی ابھی ہمیں کنسٹرکشن کاسٹ آتی ہے 500 گز کی, اور اگر ہمیں بنا بنایا ولا پیراڈائز کا 4 کروڑ کا ملتا ہے, تو وہ بھی اپنے کو برا لگتا ہے, کیونکہ بس چلتی مارکیٹ نہیں ہے, نہیں کوئی لے رہا تو نہیں لے رہا. حالانکہ میں آپ کو بہت زیادہ ان لوگوں کی بات کروں, میں اگر آپ کو مثال دوں کہ جو مارکیٹ کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور چیزوں کو اسی حساب سے چلاتے ہیں, اور اپنے اصول کے پابند ہیں, وہ نارملی اس پریکٹس کو کرتے ہیں, اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں, اور ہر دفعہ کرتے ہیں. اور یہ سال میں ایک دفعہ ان کو موقع ملتا ہے, لازمی ملتا ہے. اور آپ لوگ بھی اس کو یاد رکھیں کہ چلتی مارکیٹ مثال کے طور پہ جب سب لوگ خرید رہے ہیں, آپ مارکیٹ میں ایک بڑی بھیڑ چال بنی ہوئی ہے, ہر بندہ بائنگ کے اوپر ہے, ہر بندہ خرید رہا ہے, تو اس وقت آپ بیچ دو.
ایک اچھا ریٹ جب آپ کو ایک اپنا ٹارگیٹڈ اماؤنٹ آپ کی سیٹ ہوئی ہو اس کے اوپر آئے آپ بھیج دو. اور جب کوئی نہ خرید رہا ہو مارکیٹ آپ کے کانسیپٹ کے اوپر, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر, آپ کی لرننگ کے اوپر بیس ویلیو پہ آ چکی ہے, اس وقت آپ خرید لو اور چل مارو. یہی طریقہ ہے ٹریڈنگ کا. چلتی ہوئی مارکیٹ میں بیچ دو, گری ہوئی مارکیٹ میں خرید لو, انشاءاللہ کبھی نقصان کی پاسبلٹیز کم سے کم رہیں گی. اور آپ جتنے مرضی بڑے بروکر سے, جتنے مرضی بڑے ٹریڈر سے بات کریں, کسی بھی چیز کی, کسی بھی آئٹم کی بات کریں, وہ آپ کو یہ کانسیپٹ لازمی بتائے گا, بہت سے لوگ نہیں بتائیں گے. اس کی وجہ, اور نارمل پریکٹس میں بھی سب پوری دنیا میں ایسے ہی ہے, پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب کوئی نہیں خرید رہا ہوتا, کوئی بھی نہیں خرید رہا ہوتا, بلکہ وہ جس چیز جتنی بھی اچھی ہو اس کی 100 برائیاں اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہیں کہ یہ ایسا ہے, ایسا ہے اور ایسا ہے. خیر واپس چلتے ہیں اسپورٹ سٹی ولا کے اوپر. گیٹ سے تقریباً 35-36 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے. یہ ٹریو ہے, یہ سچی بات ہے. جس نے بھی ڈیسیژن لینا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے لے, لیکن اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں 350 گز کا ولا آپ کو 2 کروڑ 10 لاکھ میں, 2 کروڑ 30 لاکھ میں, اور میکسیمم 2 کروڑ 40 لاکھ میں کوسٹ کرے گا. 4 ریٹ بولے میں نے, کیوں؟ مختلف لوکیشنز کے مختلف ریٹس ہوتے ہیں, آپ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو وہ اس لوکیشن کے حساب سے پھر چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہیں. تو آج کی تاریخ میں بھی اگر میں کنسٹرکشن کاسٹ کو بھی ایڈ کروں تو میں اس بات کو بڑے اسٹرانگ ریکمنڈیشن کے ساتھ کہوں گا کہ یہ سمجھے ہمیں صرف کنسٹرکشن کاسٹ کے اوپر ہمیں زمین فری مل رہی ہے اور ہمیں ایک ولا مل رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اوور آل اچھی جگہ ہے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ریٹرن آف انویسٹمنٹ کے کانسیپٹ سے لیں گے تو اس کے اندر کم سے کم اس نے 1 کروڑ روپے اپنا واپس وہ والا 1 کروڑ روپے ایڈ کرنا ہے جو اس کا اب تک ٹوٹ چکا ہوا ہے. مثال کے طور پہ یہ 320 پہ تھا تو آج 220 کا ملتا ہے. اس نے وہ اپنی ویلیو ایڈیشن لازمی لینی ہے, پلس جو مزید اس کے اندر اپریسیشن ہونی ہے وہ تو لازمی آنی ہے. چینل سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ تک آن ٹائم آتی رہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.